نیوزی لینڈ کے حالیہ دہشت گردی کے واقعے سے جہاں اس وقت تمام بڑی سوشل میڈیا کمپنیز پر تنقید ہوئی، اسی حوالے سے مختلف ممالک میں قوانین کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یورپین یونین ایک ایسا قانون لانے کی تیاری کر رہا ہے جس سے کسی بھی قسم کے ایسے مواد کا ان ویب سائٹس پر موجود ہونا جو دہشت گردی سے جڑ سکتا ہو، ان کمپنیز کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے اسد بیگ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے۔ اسد، پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ مینیج کرنے کی سرکاری کوششیں ہیں اس کو اکثر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ سے لنک کیا جاتا ہے۔ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کافی تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے۔ چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں، چیلنجز آبویسلی بہت ہیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل عنصر ایک نمایاں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل آبویسلی کانٹینٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ پولیٹیکلی سینسر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ آئی تھنک جو آپ نے رپورٹ میں بات کی ہے سر، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کی بیسس پہ، جس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ الگوریدمس کی بیسس پہ فیس بک اور باقی بڑے بڑے اپنے ڈیسیجنس کرتے ہیں، اس کو ہم سکھا کیا رہے ہیں؟ وہ ہماری ہی تھنک آف اٹ لائک کوئی 5 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی طرف سے ڈیسیجنس نہیں لے گا، وہ وہی ڈیسیجنس لے گا، وہی باتیں کرے گا جو اس کو بڑے سکھائیں گے۔ تو ہمارے انٹرنیٹ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کا وائلنس ہو رہا ہے، ڈیجیٹل وائلنس ہو رہا ہے، تو اگر اے آئی ماڈیولز ان سے سیکھیں گے تو وہ کس قسم کے ڈیسیجنس کریں گے؟ آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی، میرے پاس 2-4 اور اگزامپلز ایسی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بہت ضروری ہے کہ فیس بک، ٹویٹر اور تمام باقی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے، کیونکہ جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو نہ صرف اس سے یہ کہ پاکستان کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جو ذرائع اس وقت ہم جس طرح سے ایک جو ڈیفرنٹ اوپینین کا اویلیبل ہونا اسی بورڈ پہ جو مینیج کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اور جو ذرائع مبنی جو نفرت انگیز مانیٹرنگ کا مواد ہے جو مانیٹرنگ کا اس حوالے سے ذمہ دار ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے، اس میں مختلف طبقہ فکر کی نمائندگی کتنی ضروری ہے پاکستان کے حوالے سے ان اسپیسیفک؟ بہت ضروری ہے، لیکن اسد میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ان کے فنکشنز ہیں، ان کے طریقہ کار ہیں، جو کہ ان کے پروسیجرز ہیں، ان کا ٹرانسپیرنٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمیں جس طرح آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں خود ہی بتایا کہ ایو اب ایک قانون کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فیس بک اور باقی ادارے بہت کنٹرول رکھتے ہیں اپنے کانٹینٹ پہ اور وہ بہت کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بالکل صاف ہو گئی نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد کہ ایسا ہے نہیں، ایسا تھا نہیں۔ ہمیں وہ ایک جھوٹا ایک فساد ہمیں دکھایا گیا تھا کہ ہم جو ہے ہمارا کنٹرول ہے اس قسم کے مواد کو قابو کرنے کے لیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی سان فرانسسکو میں ایک کمپنی کسی زمانے میں، ابھی 4 سال پرانی بات ہے، ایک کمپنی ہوا کرتی تھی تھیرانوس کے نام سے، اور وہ بھی اسی طرح کا ایک فراڈ نما انہوں نے بھی اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا۔ ابھی 3 سال پہلے ان پہ کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد بہت ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل مواد پہ فیس بک کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے ہمیں امیج دیا گیا تھا پہلے، وہ بات کمپلیٹلی غلط ہے۔ تو نیوزی لینڈ کا واقعہ تو ایک طرف، اس کے بعد ہم نے دیکھا آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی اور بھی کافی ممالک نے ہیٹ سپیچ سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک اقدامات کیے ہیں۔ ایک جو کارپوریٹ لیول پہ ہے وہ تو سرٹنلی ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، لیکن گورنمنٹل لیول پہ بھی تو اس پہ بات ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، باتیں تو ظاہر سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اصل پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹس کوئی قانون لے کے آتی ہیں تو آپ ان پہ پوری طرح سے اعتماد نہیں کر سکتے، اسپیشلی وہ گورنمنٹس جن کا ٹریک ریکارڈ وہ ایک ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کا۔ پچھلی گورنمنٹ نواز کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان میں، انہوں نے بہت نعرے لگائے ڈیموکریسی کے حق میں، انہوں نے بہت باتیں کی، آزادی کی، شخصی آزادی کی اور باقی چیزوں کی، لیکن پھر وہ جاتے جاتے انٹرنیٹ کی ایک ایسا قانون چھوڑ گئے جو کہ ابھی تک آج کی ڈیٹ پہ جو ہے جس کا مس یوز ہو رہا ہے ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ جو قانون ہے ان کا پولیٹیکل مس یوز کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، سب سے پہلے اس کا اطلاق ہو، اس کو ہم لاگو کریں جو بڑی کارپوریٹس ہیں، کیونکہ مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ بڑی کارپوریٹس شاید اپنے آپ کو قوانین سے بالکل بالاتر سمجھنا شروع ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نئے قوانین ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد بیگ ہمیں جوائن کرنے کا۔